نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا وہی سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور یعنی یہود اور عیسائی کہتے ہیں، وقالو مطلب یہ لوگ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودا او نصارا، سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ محض ان کی خواہشیں ہیں، مطلب یہ وہ خواہش تو کر سکتے ہیں، حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے یہ کہیے کہ اگر تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل موجود ہے تو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، کہ قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، کہ جو شخص اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے گا، ٹھیک ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ٹھیک ہے، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے، محسن نیک کام کرنے والا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ، تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربی، اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ وقالت الیہود، خوف اور حزن کے بارے میں معلوم نہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نہیں بتایا، چلیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں عیسائیوں کے مذہب کی۔ لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانیت جو مذہب ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہے کسی دلیل پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے مذہب کی کوئی دلیل نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، اس حال میں کہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون مثل قولہم، کہ جو اس طرح کی باتیں انہوں نے کہنے شروع کر دی ہیں کہ حالانکہ وہ اس جیسی باتوں کو جانتے تک نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان کی ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب، یہ جو ہے نا یہود اور جو نصرانی ہیں، یہ بھی ایسی باتیں شروع کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب قرآن مجید مسلمان لوگ کہتے ہیں، اور مسلمان تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی، وہ اس طریقے سے اپنی طرف سے ایسی باتیں شروع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ان آیات میں پر جو یہ فرمایا نا، یعنی وقالوا لن يدخل الجنة، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اور اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس کے آگے انشاءاللہ میں تھوڑی سی مزید آگے تھوڑی سی بات کر لوں، اگلی آیات کا ترجمہ کر لوں، پھر اس پر وضاحت کرتے ہیں کہ من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ٹھیک ہے، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی مطلب بندش لگاتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویرانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو نہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، اس سے بڑا اور ظالم کون ہے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے، اور انہیں کو آخرت میں زبردست عذاب بھی ہوگا۔ اب اس میں پچھلی آیات میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آپ ان خوف اور حزن کے بارے میں، خوف کہتے ہیں کہ کسی آئندہ آنے والی بات سے ڈرنا، خوف کھانا، اور حزن کہتے ہیں کہ گزشتہ کیے ہوئے پر ندامت ہونا، غم کا اظہار ہونا۔ سمجھ میں آ رہی؟ جیسے کہ
ایک کسی کا والد فوت ہو جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غم زدہ ہے، ٹھیک ہے، حزن اس کے بارے میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور خوف کی جنگ میں جانے کا خوف، ٹھیک ہے، کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ آئندہ مستقبل کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مسلمان ہیں، جو مومن نیکوکار لوگ ہوں گے، ان پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. مطلب کیا ہے کہ وہ نہ ڈریں گے آئندہ ادھر جانے سے، اور نہ گزشتہ جو دنیا میں جو انہوں نے زندگی گزاری ہے اس پر بھی ان کو کوئی ندامت اور افسوس بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل مطمئن ہوں گے. جیسا کہ سورۃ الفجر کے اندر 30ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد جب فرمائیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ ان کے لیے انعام ہوگا، مطمئن لوگ ہوں گے، چونکہ ان پر اپنے گزشتہ پر کیے ہوئے اعمال پر ان کو کوئی ندامت نہیں ہوگی، کیونکہ نیک کام کیے تھے نا دنیا کے اندر اس وجہ سے. اور ہم جیسے گناہ گار، ہمیں تو ظاہری بات ہے غم افسوس ہوگا، ہم تو ڈر رہے ہوں گے، چونکہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کر رہے نا اس وجہ سے. آگے دیکھیں ومن اظلم ممن منع مساجد. اب دیکھیں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ دیکھیں کہ اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا. یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی مرتکب رہے ہیں. مثلا عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اس پر چڑھائی کی، اور ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الفیل کے اندر، اگر آپ نے ہمارا لیکچر نہیں سنا تو سورۃ الفیل کی بھی تفسیر آپ کے سامنے اس چینل پر موجود ہے، آپ وہ بھی سن سکتے ہیں، وہاں پر مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اس نے ابرہہ نے جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا اس نے بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی. مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے بھی ان کو ویران کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اور یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے، ٹھیک ہے، عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا. تو قرآن فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں وہی جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جنت کا حقدار وہی ہے، اور دوسری طرف ان کے اعمال یہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اوکے، حالت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت گاہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اسی آیت کا اگلے جمعے میں زمانہ یہ ہے کہ اس کا ظاہری مطلب یہ کہ حق تو یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، ٹھیک ہے، یہ داخل ہوتے اللہ کا خوف لے کر مسجدوں میں، مطلب خود بھی مسلمان ہوتے، خود بھی اللہ پر ایمان لاتے، خود بھی اللہ کی عبادت کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ذو معنی یہی مطلب ہے. دیکھو نا، جیسا کہ آگے ارشاد فرمایا ان يدخلوها الا خائفین، حق تو یہ تھا کہ وہ بھی اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. اچھا، اب نہ یہ کہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں، ایسا بھی نہیں کرنا. لیکن ساتھ ہی اس میں بری کی اشارہ یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے کہ انہیں خود ان جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہ تو صورت پیش آئی ہے، تو یہ بھی ایک لطیف اشارہ اس طرح ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں. یہ جتنا بھی وسعت ہے مشرق اور مغرب کے کوئی انتہا ہے؟ کوئی نہیں انتہا، یہ سارا کے سارا اللہ کا ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرح بھی رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ کا رخ ادھر ہی ہوگا، وہی اللہ کا رخ ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وسیع علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا، ٹھیک ہے. اتخذ اللہ ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا، سبحانہ، وہ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اسی کا ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے
فرما بردار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ اوپر جن 3 گروہوں کا ذکر ہے ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ آگے سیقولو پارا آ رہا ہے نا، تو وہاں پر بھی اس پر بحث ہوتی ہے، مفسرین کرتے ہیں کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے، مغرب، مشرق، بیت المقدس کو یا بیت اللہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے، مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بات یہودیوں کو ناگوار تھی۔ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا گیا، بھائی یہ بڑے مزے کی بات ہے، دیکھو کہ مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، جس کی تفصیل اگلے پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتلانا یہ مقصود تھا کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی نا، دیکھو نا، چاروں طرف اللہ ہے، اللہ نے حکم کر دیا کہ تم نے مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، شمال کی طرف کرنا ہے، جنوب کی طرف کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ اس میں تقدیس آ جائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ میں اس کو نا ایک بڑی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ یہ بتائیں، حرم پاک کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ثواب تب ہے جب اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم نہیں تب ثواب نہیں ہے۔ حج کے موقع پر وہاں دیکھو، حج کے موقع پر وہاں پر ایک دن آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، اس وقت اس بندے کا حج مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا، تو وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھے گی، عشاء کی نماز نہیں، وہاں پر دن گزارنا ہوگا۔ تو اب دیکھیں اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر وہ ٹیلوں کی طرف، میدانوں کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم، دیکھیے دین اللہ کے حکم کتاب ہے، اللہ نے کر دیا، کہہ دیا کہ اس میں ثواب ہے تو اس میں ثواب، اللہ نے اس میں گناہ رکھ دیا تو اس میں گناہ، بس یہ اللہ کے اختیار میں، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور محض ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک، اللہ جیسے چاہے جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں اس کو اس مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی کیا، اب دیکھو یہ کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس میں تقدیس آ جاتی ہے اور اسی کے حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ جہاں قبلے کی صحیح سمت پتہ نہ چل رہا ہو، آج کل تو جدید ٹیکنالوجی، موبائل آ گئے ہیں، آپ گوگل کھولیں، نیٹ پیکج ہے، گوگل کھولیں تو آپ کے وہ پتہ چل جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ، آج بھی کوئی ایسا بندہ جس کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں، لیکن وہ پھر کہیں ایسے جنگل میں کہیں ایسے بھٹک گیا، اس کے پاس کوئی پتہ نہیں چل رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی، اسے قبلے کی طرف رخ نہیں کر رہا۔ اب اس میں فقہاء نے یہی مسئلہ لکھا ہے، اب جس طرف اس کو غالب گمان ہو رہا ہو نا، جس طرف اس کا غالب گمان ہو کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ چاروں طرف اطراف اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھیں کہ یہاں تک اگر بعد میں پتہ چلے کہ جس طرف، اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر بعد میں پتہ چلے نا کہ وہ قبلہ تو اس طرف تھا، میں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے، تو تب بھی نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ دراصل کسی بھی جگہ، کسی بھی سمت میں فی ذات ہی کوئی تقدیس نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبلہ کے تعین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی کو کیا فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی فریق یا ہار جیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہونا، کوئی خوش ہو جانے نہیں بھئی ہماری بات مان لی گئی، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کتاب ہے۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے نا کہ کوئی سمت اپنی ذات میں کوئی مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر اللہ نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا تو یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں، اسی طرف رخ کریں گے۔ اگر ہاں اللہ پھر بعد میں بیت اللہ کی طرف ادھر سے رخ کرنے کے نماز کا حکم دے دیتے، نماز پڑھنے کا، تو اسی کو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جاتا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بیت اللہ کو مستقل طور پر وہ قبلہ بنانے کا حکم دے دیا، اس پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔